الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق اے نبی آپ حق کے ساتھ ابن آدم کے دو بیٹوں کی خبر ان پر تلاوت کریں، پڑھیں، انہیں سنائیں۔ اس جب قربا قربانہ ان دونوں نے قربانی پیش کی فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی نہیں قبول ہوئی۔ قال لأقتلن لك، تو جس کی قربانی قبول ہوئی اس کو دوسرا بھائی کہنے لگا کہ میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا، جس کی قربانی نہیں قبول ہوئی۔ قال، تو کہنے لگا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین اپنے پرہیزگار متقین بندوں کی قربانیوں کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے بہترین اور ایک لمبا واقعہ ذکر فرمایا ہے جناب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا۔ یہ دونوں آپس میں جھگڑے، اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب انہوں نے قربانی پیش کی۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جو قربانی ہوتی یا مال غنیمت ہوتا اسے میدان میں ایک جگہ رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی اسے جلا دیتی۔ اگر وہ آگ اس کو جلا دیتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ کی جو قربانی ہے، آپ کی جو اللہ رب العالمین کی ہاں آپ نے عبادت کی ہے وہ قابل قبول ہوگی۔ اگر نہیں جلاتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ فالٹ ہے، آپ اس کو درست کریں، آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو ان دو بھائیوں نے، ایک حابیل تھا ایک قابیل تھا۔ حابیل جو تھا ان میں نیک آدمی تھا، اور جو قابیل تھا وہ ایسا تھا کہ اپنی منمانی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی اس نے۔ تو دونوں نے قربانی پیش کی اللہ رب العالمین کے حضور۔ حابیل کی قربانی آسمان سے آ گئی، اسے جلا دیا، وہ قبول ہو گئی، اور قابیل کی جو قربانی ہے وہ قبول نہیں ہوئی۔ تو اس پر اس نے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ اب اسے نصیحت حاصل کرنی چاہیے تھی کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، میرے اندر کیا ایسا نقصان ہے، یا ایسی کون سی چیز ہے، یا کون سا ایسا عمل ہے جس وجہ سے میری قربانی قبول نہیں ہو رہی، میرے بھائی کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ تو جو دوسرا بھائی تھا حابیل، اس نے کہا کہ اے میرے بھائی، اگر تو مجھے قتل کرے گا تو یہ نہ سوچ کہ تو مجھے قتل کرے گا اور میں بھی تجھے قتل کروں گا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت کا دن ہوگا، قاتل بھی جہنم میں ہوگا، مقتول بھی جہنم میں ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، قاتل تو قتل کرنے والا ہے، وہ تو جہنم میں ہوگا، مقتول کیوں جہنم میں ہوگا؟ فرمایا کہ یہ دونوں اس انداز سے لڑے تھے کہ اگر اس کو موقع ملتا یہ اسے قتل کر دیتا، اسے موقع ملتا اسے قتل کر دیتا۔ یہ دونوں قاتل ہیں، اس وجہ سے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو جناب آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کیا کہا کہ اگر میرے بھائی تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا قتل کرنے کی غرض سے، تو یہ نہ سوچ کہ میں بھی تجھے قتل کرنے کی غرض سے تیرے ساتھ ہاتھ بڑھاؤں گا، میں نہیں کیسا کروں گا۔ تو اس نے قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر دیا تو پھر وہ پشیمان ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، بھئی پہلا دنیا کے اندر یہ قتل تھا، اور اس کو چھپایا کیسے جائے، اسے کہاں کیا جائے، وہ پریشان ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے کوا بھیجا۔ کوا دیکھا، اس کوے کو دیکھا، جو اس کا کوے کا دوسرا کوا مرا ہوا، وہ اس سے زمین اپنے پنجوں کے ساتھ، چونچ کے ساتھ زمین کے اندر کھڈا کھود کر کے اس دوسرے کوے کو گاڑ رہا ہے، دفنا رہا ہے۔ تو اس نے یہ سوچا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، کہ جو کوے کو تو پتہ ہے کہ اگر میرا کوئی ساتھی اس طرح مر جائے یا اسے مار دیا جائے تو اسے اس طرح زمین میں گاڑنا ہے، تو مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو اس پر پریشان ہو گیا، پشیمان ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس بندے نے جو قتل کیا اپنے بھائی کا، انا کے اندر آ کر کے، اب دنیا کے اندر روز قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے وہ اس کے نام اعمال میں، اس کے کھاتے میں جاتے رہیں گے، اس کو عذاب اس کا ہوتا رہے گا، کیونکہ اس نے قتل کا ایجاد کیا ہے۔
اگر یہ نہ کرتا تو کسی اور کے کھاتے میں جاتے، لیکن اب اس نے کیا ہے تو اس کے نام اعمال میں وہ جو بھی قتل کرے گا، جتنا گناہ قتل کرنے والے کو ہوگا اتنا گناہ اس نے طریقہ ایجاد کیا اس کو بھی ہوگا۔ تو اس سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو دین اسلام کے خلاف ہو اور ہمارے لیے گناہ کا سبب بنے، اور پھر ہم مر بھی جائیں اور وہ ہمارے نام اعمال میں جاری رہتا رہے اور ہمارے نام اعمال گناہوں کے پہاڑ بنتے رہے، ایسا کام نہ کیا جائے۔ اور دوسرا اس کے اندر یہ سبق ملا کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ آگے آتا رہے گا، واقعہ بڑا لمبا ہے اور مزید سنتے رہیں گے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔